تو میرے علم میں ہے کہ آپ ان دنوں میں آپ بھی ان سے ملے تھے الیکشن سے پہلے، اور آپ کی بھی ان سے بات چیت ہوئی تھی، جن دنوں کی یہ بات ہے۔ ہاں، لیکن یہ دراصل ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جو آپ نے لکھا ہے، یہ کچھ چیزیں میرے ذاتی علم میں بھی ہیں نا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی، اور ان کے جو انٹرلوکیٹرز جن کو وہ خود اب مانتے ہیں کہ سارا کچھ طے ہو گیا تھا، اور وہ کابینہ کے بندے بھی طے ہو گئے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ دراصل یہ آپ کو بھی علم ہے نا؟ سہیل صاحب، میری جو جی یہ آپ کے بھی علم میں ہے؟ جی یہ آپ کے بھی علم میں ہے؟ جی میرے علم میں ہے۔ جی میرے علم میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فیوریٹ تھے، اور وزیر اعظم بننے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اصل میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مختلف، جس طرح ٹی وی میں، جس طرح اس پہ کمپیوٹر پہ کئی پروگرام نہیں چلتے نا، ایک عمران خان والا پروگرام چل رہا تھا، ایک شہباز شریف والا پروگرام چل رہا تھا۔ بالکل۔ شہباز شریف، میری رائے ہے آپ ان سے ملیں کہ وہ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ آیا عمران خان کو نواز شریف کو ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں۔ تو کیونکہ نواز شریف کی ہارڈ لائن کو ڈیلیور نہیں کر پائے، اس کی وجہ سے شاید مار کھا گئے، یا میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا شاید شروع سے ارادہ نہیں تھا شہباز شریف کو کوئی ذمہ داری دینے کا۔ جی درست ہے، یہ تقریباً یہی بات شہباز صاحب نے لیکن یہی کہا کہ جو بیانیہ تھا وہ رکاوٹ تھا میرے اقتدار میں آنے کی، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے میں کوئی تفاوت نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، تضاد نہیں تھا، جبکہ ان کے بیانیہ جو تھا مسلم لیگ نون کا، اس میں تضاد تھا، اور وہ بڑا پھر مشکل تھا کہ ان کے دونوں کے درمیان کیسا کمپرومائز ہوگا۔ لیکن شہباز صاحب کا شاید یہ خیال تھا کہ وہ کمپرومائز، کیونکہ وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی وہ بات کرتے تھے اور ایک ساتھ مل کے چلنے کی بات کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ رستہ نکل سکتا۔ جی سہیل بڑائی صاحب، ایک بات میری کم آئے گی سمجھیے، کہ میرا خیال تھا کہ جب میں نے دیکھا تو یہی ہے، لیکن میرا خیال تھا، خوش فہمی تھی کہ پاکستان میں جمہوری ادارے بحال ہو گئے، اب الیکشن کے ذریعے حکومتیں آیا کریں گی، الیکشن کے ذریعے جایا کرے گی۔ تو اگر ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سب سے بڑے مدار المعام جو برادر خورد ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ میں کیے بیٹھے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ میں تقریباً بن چکا تھا، پھر وہ مجھے ڈچ کر دیا گیا۔ یہ کہاں تک ہمارے سیاستدانوں کا جمہوری رویہ ہے؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ باقی تو سیاست تو پھر گورکھ دھندا ہی بن کر رہ گئی ہے میرے نزدیک۔ لیکن نظامی صاحب، جو اوپر تلے پچھلے 3-4 سال میں واقعات ہوئے ہیں، تو کوئی اتنی غیر حقیقی بات تو نہیں شہباز صاحب کی لگتی کہ جتنی دیر تک آپ ملک کی مقتدر طاقتوں کے ساتھ اگر لڑائی میں چلے جائیں یا ان کے ساتھ آپ کی مخاصمت ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ ملک کا نظام چلے؟ پھر ملک کا نظام نہیں چلتا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرح آؤٹ ہوئے، کس طرح سے ان کے خلاف مختلف جو ادارے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ابھی ان کا ٹینیور رہتا تھا، عدالتوں نے انہیں نااہل قرار دیا، انہیں جانا پڑا، پھر جو نون لیگ کی حکومت باقی رہی اس کا کس طرح سے وقت گزرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کچھ تلخ حقائق تو ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا سہیل صاحب، نہیں سہیل صاحب یہ تو ٹھیک ہے، سہیل صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ حقائق اپنی جگہ پہ ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کس منہ سے عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، جب وہ خود بھی سلیکٹ ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھے؟ یہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بنا کر رکھنی چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو سیاستدانوں اور سیاسی حکومتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ یعنی آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے، یعنی میاں نواز شریف سے کچھ جو غلطیاں ہوئیں وہ کچھ ان کو بنایا گیا، کچھ کو کریٹ کیا گیا۔ جی سہیل صاحب، میں بالکل 100% نظامی صاحب، آپ کی نظریہ صحافت، آپ کے نظریہ سیاست
मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। جی